اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 89 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 90۔ اور اب تک جو ہے وہ میں آپ کو، کیونکہ حروف جارہ کی نوع ہے یہ ہے، تو ہم اس کے میں جو ہے وہ حروف جارہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں، تو میں اب تک آپ کو حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد با کے مختلف استعمالات، پھر لام کے مختلف استعمالات، مین کے مختلف استعمالات، حتی، الی اور علی اور جو ہے وہ فی اور ان، اور اس کے علاوہ مز و منزو کے متعلق جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے۔ اور مز و منزو کا ایک استعمال جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی میں۔ اب دوسرا استعمال بس بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، وہاں پر یہ کہا کہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی میں۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت تکونانی، یہ عبارت میں نے اسکرین کے اوپر چلوا دی ہے، وقت تکونانی بمعنی جمیع المدتی، یہ جو ہے وہ کبھی، یہ دونوں یعنی مز و منزو، یہ دونوں جو ہے وہ کبھی کل مدت کے لیے ہوتے ہیں، پوری کی پوری مدت کے لیے ہوتے ہیں، مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، مطلب مطلقاً جو ہے یہ پوری کی پوری مدت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس عبارت کی جو ہے وہ میں آپ کو ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں واو تو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم لوگ جو ہے وہ عبارت میں شامل نہیں کریں گے، بس حرف عطف کہہ کر ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ پھر قد جو ہے نا وہ حرف تحقیق ہے اور برائے تقلیل ہے، یہاں پر جو ہے وہ کبھی کے معنی میں استعمال ہوگا، تو ہم لوگ کہیں گے قد حرف تحقیق برائے تقلیل، اتنا کہہ کر جو ہے وہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد تکونانی پر ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ تکونانی کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، تکونانی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے نا، اور فعل ناقص کی پوری گردان آتی ہے کانا یکونو، ٹھیک ہے۔ اچھا کانا فعل ماضی پورا کا پورا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مضارع بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مضارع میں آپ لے لیں یکونو، یکونانی، یکونونا، اور پھر تکونو، تکونانی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو تکونانی ہے نا، یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا اب جو اس میں جو ضمیر ہے نا وہ الف ضمیر ہے، وہ الف ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنا کرتی ہے، اور نون اعرابی، نون جو ہے وہ اعرابی ہوتا ہے، اور تا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ ہم لوگ کیا کریں گے، اب تکونانی یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص، افعال ناقصہ جتنے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں افعال ناقصہ حروف مشبہ بالفعل کے بالکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں، بالکل اس کے برعکس جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے۔ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، وہ اسم اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا کو حالت نصبی میں کر دیتے ہیں اور خبر کو حالت رفعی میں کر دیتے ہیں۔ اور یہ افعال ناقصہ چونکہ یہ بالکل اس کے برعکس عمل کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا اپنے یہ مبتدا کو حالت رفعی میں کر دیتے ہیں اور خبر کو حالت نصبی میں کر دیتے ہیں، اور مبتدا کو ان کا افعال ناقصہ کا اسم اور خبر کو ان کی افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا لازمی سی بات ہے، میری اس گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہم نے جو ہے وہ تکونانی کے بعد ہم نے اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے وہ تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم لوگ اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا بمعنی جمیع المدتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کیا بنائیں گے، اب تکونانی میں جو الف ضمیر ہے نا آپ اس کو اس کا اسم بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تکونانی یہ جو ہے وہ تثنیہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف از افعال ناقصہ، اور اس میں الف ضمیر اس کا اسم
ٹھیک ہے، کیونکہ تکونانی فعل ناقص ہے اور اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے، تو ہم نے الف ضمیر کو اس کا اسم بنا دیا، ٹھیک ہے، بمعنی جمیع المدتی۔ اب یہ با کیا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، با حرف جر ہے، اور معنی کیا ہے، یہ معنی جو ہے وہ آپ اس کو بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو جمیعی ہے نا آپ اس کو بنا دیں مضاف الی مضاف، یعنی مطلب یہ کہ آپ ایسا کریں کہ معنی کے لیے آپ اس کو مضاف الی بنا دیں، اور جو ہے نا آگے المدتی کے لیے آپ اس کو مضاف بنا دیں۔ جمیعی کے نیچے عین کے نیچے جو ہے وہ کسرہ کیوں آئے گا، کیونکہ یہ مضاف الی بن رہا ہے، تنوین کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین جو ہے وہ نہیں آتی ہے، اور ہم نے اس کو مضاف الی کیوں بنا دیا، کیونکہ یہ معرف بالمضاف بھی بن رہا ہے، آگے سے جو ہے وہ مضاف ہو رہا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ پیچھے والے کے لیے ہم نے اس کو مضاف الی بھی بنا دیا۔ ویسے عموماً مضاف الی جو ہے وہ معرفہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو المختصر بمعنی یہ ہو گیا کیا، یہ ہو گیا مضاف، اور جمیعی یہ مضاف الی مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ المدتی یہ کیا ہے، یہ مضاف الی ہو گیا۔ اچھا، اب بمعنی یہ جمیع مضاف، المدتی مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مرکب اضافی ہو کر معنی کا مضاف الی، پھر معنی مضاف اپنے جمیع المدتی مضاف الی سے مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر با حرف جر معنی جمیع المدتی، اس سے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا، جار مجرور مل گیا۔ اب جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق تو ہوگا نا، اب جو ہے وہ متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوتا ہے یا تو پھر نہیں ہوتا۔ اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ پھر اس میں سے متعلق نکالتے ہیں، تو یہاں پر نہیں ہے تو اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نکالتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ دو کی بات ہو رہی ہے تو ثابتینی نکال دیتے ہیں۔ اچھا، ثابتانی کیوں نہیں نکال لے ہم لوگ، اس وجہ سے نہیں نکال لے کیونکہ ثابتینی جو ہے یہ جو ہے نا یہ متعلق جو ہے نا یہ جو ہے وہ خبر بنے گا، اور یہ ثابتینی جو ہے وہ ثابتانی کی جو ہے وہ حالت نسبی ہے، اور یہ ثابتینی حالت نسبی میں لانے کی وجہ یہ بن رہی ہے کیونکہ تکونانی جو ہے وہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، اور ہم نے بنانا ہے اس کو ثابتینی کو تکونانی کی خبر، اور خبر جو ہے وہ حالت نسبی میں ہوتی ہے فعل ناقص کی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کریں گے، ہم اس کو ثابتینی یہاں پر نکال دیں گے۔ اب ثابتینی کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں کہ ثابتینی کیا ہے۔ بھائی ثابتینی تو بہت آسان سی بات ہے، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مضبہ منذو، ٹھیک ہے، یا پھر راجع بسوئے آپ یوں کہتے ہیں کہ تکونانی کا اسم، راجع بسوئے تکونانی کا اسم، اور پھر جو ہے اس کا فاعل ہما جو ہے وہ اس کا فاعل بن گیا۔ ثابتینی جو نکالا ہے نا آپ نے متعلق، اس میں فاعل کا فاعل بن گیا، کہ ثابتینی اپنے فاعل اور ظرف مستقر بمعنی جمیع المدتی، یہ پورا کا پورا جو ہے وہ ظرف مستقر بن رہا ہے، تو یہ ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا، یہ شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا تکونانی کی خبر، اور پھر تکونانی اسم اپنی خبر سے مل کر، تکونانی اسم اپنی خبر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ بس تکونانی جو ہے وہ کیا ہے، یہ فعل ناقص ہے، اور اس میں الف ضمیر اس کا جو ہے وہ اسم ہے، اور بمعنی جمیع المدتی اپنے متعلق سے مل کر جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور تکونانی جو ہے فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو بس یہیں تک تھی جو ضروری باتیں تھی، اور الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے وہ پارٹ نمبر 90 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔